गुमराह एपिसोड 186। ठीक 5 बजे जलसे की कार्रवाई शुरू हुई। जलसा गांव में बने डाइस पर रईस आला शानशीन पर जा बैठे। रियाज कदीर उनके बाएं हाथ थे और दाएं हाथ मसूद अहमद हाशमी सेक्रेटरी के फराइज नदीम अहमद के सुपुर्द किए गए थे। मैं उस वक्त जलसा गाह की पिछली कतारों में दरी पर जा बैठा था। बड़े साहब वहां नहीं आए थे। नदीम अहमद ने इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया था कि तबीयत खराब होने की वजह से वो जलसे में तशरीफ नहीं ला सकेंगे। जलसा गाह के दाएं बाएं इलाके के बड़े बड़े लोगों के लिए कुर्सियां बिछा दी गई थीं, मगर मैं जानबूझकर वहां नहीं बैठा था। जलसे का आगाज कलाम पाक की तिलावत से हुआ। फिर रियाज कदीर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। बिलाशुबा वो बहुत अच्छा मुकर्रिर था। सामईन दम बखुद बैठे रहे। रोस्ट्रम कुछ इस किस्म का था कि उसकी दराज खासी वजनी मालूम होती थी और आदमी उसके पीछे छुप जाता था, मगर रियाज कदीर खासे लंबे कद का आदमी था और वो मुझे दूर से साफ नजर आ रहा था। वो रोस्ट्रम उसको छुपाने में नाकाम रहा था। अभी वो तकरीर कर ही रहा था और अपने किसी दावे को साबित करने में मसरूफ था कि अचानक जबरदस्त धमाका हुआ। रोस्ट्रम एकदम पाश पाश हो गया और उसके साथ ही रियाज कदीर भी फिजा में उड़ गया। इर्द गिर्द बैठे तमाम लोग उस धमाके की जद में थे। वो ऐसा खौफनाक धमाका था कि किसी को भी किसी बात का होश न रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो कैसे गया, क्योंकि पुलिस ने हर शय को बहुत देखभाल कर वहां रखा था। जब मैंने बड़े साहब को वो इत्तला दी थी तो उसके बाद वो और ज्यादा मुस्तैदी से जलसा गाह का जायजा लेने के लिए इधर उधर फैल गए थे, मगर वो ये ना समझ सके कि दुश्मनों ने वहां कोई बम भी धर दिया है। वो शायद टाइम बम था। जब रियाज कदीर नीचे गिरे तो उनके पुर्जे उड़ चुके थे और सारी फिजा धुआं धुआं हो गई थी। चारों तरफ जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई। रियाज कदीर मौके पर ही हलाक हो गए थे। किसी और के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। वो सब भी शायद जख्मी हो गए थे। सेक्रेटरी नदीम अहमद भी बच नहीं सका होगा। सामने बैठे कुछ और लोग भी जख्मी हुए थे, मगर उनके जख्म देखने की मुझे मोहलत ही कहाँ थी। लोग पागलों की तरह जलसा गाह से निकलकर भाग उठे। उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वहां धमाका भी हो जाएगा। मैं सामने फैले गर्दो गुबार में फंसे लोगों की तरफ तवज्जो दिए बगैर तेजी से अपनी कार की तरफ लपका। अब मुझे वहां नहीं ठहरना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बड़े साहब गजबनाक होकर कहीं मेरी ही गिरफ्तारी का हुक्म न जारी कर दें, क्योंकि इत्तला तो मैंने ही उन तक पहुंचाई थी। वो किसी भी वक्त मुश्तैल होकर मुझे कैद कर सकते थे। कई और लोग भी बदहवास होकर कारों की तरफ भागे। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि 2 आदमी उस वक्त तक अपनी गाड़ी लेकर भाग निकले हैं और वो वकास और इरफान के सिवा और कोई नहीं थे। मुर्शिद भी उनके साथ था और वो गाड़ी चला रहा था। उन पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने कार एक झटके से स्टार्ट की और उनके पीछे लपका। कोई 3-4 फरलांग का फासला कच्ची पगडंडी पर तय करना पड़ता था। उसे मैं बलाखिज रफ्तार से लपेटता हुआ आगे बढ़ा तो उनकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई और वो एकदम पुख्ता सड़क पर जा चढ़े। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरे पास हथियार भी कोई नहीं था, फिर भी मैंने उनका ताक़ुब तर्क नहीं किया। वो गारतगर उधर कहीं गाड़ी में ही बैठे रहे थे। अपना काम खत्म करके वो उसका अंजाम भी देखना चाहते थे, मगर असल आदमी उनके हाथ नहीं आया था और रियाज कदीर खामखा ही मारा गया था। पता नहीं मुझे उन्होंने जलसा गाह में देखा था कि नहीं। अगर देखा होता तो शायद वो पहले ही भाग लेते। मैं कुछ कह नहीं सकता था। पक्की सड़क पर चढ़ती उनकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई, मगर उनका रुख रावलपिंडी की तरफ नहीं था। वो सीधे पंजाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी कार को पीछे लपकता देखकर वो कुछ परेशान से हो गए, मगर अपनी रफ्तार उन्होंने कम नहीं की। अभी सूरज छुपने में खासा वक्त था और मुझे यकीन था कि वो किसी और रास्ते से रावलपिंडी जरूर जाएंगे। उनका अगले किसी गांव से कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आता था। वो दाएं बाएं किसी भी तरफ मुड़ नहीं सकते थे। फासला बिलाखिर कम होने लगा। मुर्शिद को अच्छा ड्राइवर मालूम नहीं होता था। मोड़ काटते वक्त शायद उसके हाथ कांपते थे। उसकी कमजोरी भांपकर मैंने अगले ही मोड़ पर उन्हें जा लिया, मगर हैरत मुझे ये थी कि वो मुझ पर गोली नहीं चला रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ाकर मैं एन सड़क के बीच में होकर चलने लगा। उस वक्त तक हम चक्खुराना से कोई 7 मील दूर निकल आए थे। अब वो मेरे पीछे हो गए थे। उनसे कुछ आगे निकलकर मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाकर एकदम रिवर्स किया तो वो चौंके, मगर बड़ी देर हो चुकी थी। मुझसे बचने के लिए वो बाएं हाथ मुड़े और सीधे तरफ से टकरा गए। टक्कर बहुत शदीद थी और मैं यही चाहता था। गाड़ी की बाएं बत्ती टूट गई, मगर ये कोई बड़ा नुकसान नहीं था। उनकी गाड़ी के दरवाजे आप ही आप खुल गए। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी और उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं गाड़ी को पीछे भी ला सकता हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो उस वक्त तक मुर्शिद और वकास बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उनके इंजन का भुरकस निकल गया था और स्टीयरिंग मुर्शिद के सीने में धंस चुका था। यही हाल वकास का था। वो भी खुद को नहीं बचा सका था। शीशा टूटकर उसके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर गया था और उसका एक टुकड़ा उसकी गर्दन में धंस चुका था। मेरा ख्याल है वो मुझे पहचान ही नहीं सके थे। इरफान पिछली सीट पर बैठा था, मगर उसके भी होश ठिकाने नहीं रहे थे। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चोटें उसे कुछ ऐसी लगी थी कि वो नीम जान हो रहा था। उसको गाड़ी से खींचकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। सीट पर डालकर मैंने इरफान की जब तलाशी ली तो उसकी जेब से मेरा पिस्तौल बरामद हो गया। कुछ रकम भी उसके पास थी, मगर उसे मैंने हाथ नहीं लगाया। उसे पिछली सीट पर डालकर मैंने वकास को बाहर खींचा, मगर उसका दम बराबर हो चुका था। और मुर्शिद, वो तो किसी भी तरह वहां से उठा लेने के काबिल नहीं रहा था।
ان کو وہیں چھوڑ کر میں اپنی کار میں جا بیٹھا۔ میں نے عرفان پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی کو ٹاپ گیئر میں ڈال کر راولپنڈی کی طرف چل دیا۔ پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ وہ لوگ سڑک کی ناکہ بندی کر چکے ہوں گے، پتہ نہیں اس فساد نے کیا صورت اختیار کر لی ہو۔ میں کس کس سے کہتا پھروں گا کہ میں بڑے صاحب کا دوست ہوں اور انہی کے دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ میں نے کچھ آگے نکل کر کار کو پنجاڑ کی طرف موڑ دیا۔ وہ رات مجھے کسی اور جگہ گزار لینی چاہیے تھی۔ ان لوگوں کے سامنے جانے میں سراسر نقصان تھا۔ وہ بہت بھڑکے ہوئے تھے۔ ان سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے کے بجائے زبردست خسارے کی صورت دیکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلا شک تو وہ مجھ پر ہی کریں گے کہ میاں سردار کریم نواز، یہ بتاؤ کہ تم نے بڑے صاحب کو جب یہ خبر دی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا، اور پھر تمہیں وہ اطلاع ملی کیسے؟ ان کے دشمنوں کا تمہیں اگر سراغ ملا تھا تو تم نے پہلے ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا؟ اور آخر تم ہو کون؟ کیسے تم ان لوگوں کا کھرا ناپتے پھرتے ہو؟ تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ وہ تو 100 سوال پوچھتے، میں کس کس بات کو انہیں جواب دوں گا؟ میری خاموشی انہیں اور زیادہ شک میں مبتلا کر دے گی۔ ان کے سامنے اس رات تو مجھے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ شام گہری ہو چلی تھی اور میں عرفان کو ساتھ لے کر راولپنڈی سے اور زیادہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا ہی بہت تھا کہ بڑے صاحب کو میں نے ہلاکت سے محفوظ کر لیا تھا۔ ان کے حاکم اعلیٰ بھی میرے خیال سے بچ ہی گئے ہوں گے۔ وہ بڑی رسوائی کا دور تھا۔ عرفان کی حالت کچھ زیادہ خراب تھی۔ حادثے نے اسے بھی چر مر کر کے ڈال دیا تھا۔ اسے طبی امداد کی شدید ضرورت تھی، مگر وہ میں اسے کیسے مہیا کر سکتا تھا؟ پھر بھی میرا یہ خیال تھا کہ شاید میں کلر سیدہ یا پنجاڑ سے اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر سکوں گا، کیونکہ وہ پچھلی سیٹ پر بہت نڈھال ہو کر بیٹھا تھا، اتنا کہ اس کی بند آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ راستے میں بائیں ہاتھ جو گاؤں میری راہ میں آیا وہ سبراؤں تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے راہگیر سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ چاند رات نہیں تھی۔ چاروں طرف تاریکی نے شام ہوتے ڈیرے جما لیے تھے۔ اس گاؤں میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایک اسکول دکھائی دیا۔ میں نے کار کی روشنی اس پر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیوں کا مڈل اسکول ہے۔ میں سیدھا اس کے دروازے تک جا پہنچا۔ ہارن کی آواز سن کر اسکول کا چپراسی باہر نکلا۔ وہ کوئی بہت ہی سادہ سا دیہاتی تھا۔ ہاں، اتنی تمیز اس کو ضرور تھی کہ جب کوئی گاڑی والا دستک دے تو آدمی کو اپنی کلغی تھوڑی سی جھکا لینی چاہیے۔ وہ کار کے پاس آیا اور مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، تم کیا کرتے ہو بھائی یہاں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد صادق ہے، میں چپراسی ہوں اسکول کا۔ کوئی محکمہ جنگلات کا یا کوئی اور ریسٹ ہاؤس ہے یہاں پر؟ ہے جناب، بالکل ہے، مگر آپ کو دوسرے راستے سے جانا ہوگا۔ کیا تم میرے ساتھ آ سکتے ہو؟ مجھے راستہ نہیں معلوم۔ جی کیوں نہیں، بس ذرا ٹھہرے، میں لالٹین لے آؤں، پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لالٹین لے لو ورنہ واپسی میں تمہیں پریشانی ہوگی، میں نے اپنا سر پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ محمد صادق لالٹین اور لاٹھی اٹھائے باہر آیا تو اس کا کتا بھی اس کے پیچھے تھا۔ یار، اس کتے کو ہم کہاں رکھیں گے؟ اس کو کار میں ڈال کر سنبھال سکو گے؟ جی ہاں، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آ کر اندر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کتے کو چمکار کر گود میں اٹھا لیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا، مگر صحت اس کی بہت اچھی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے تمہیں کھانا بھی نہیں کھانے دیا۔ کوئی بات نہیں جی، میں واپس آ کر کھا لوں گا۔ میں گھر والی سے کہہ آیا ہوں کہ وہ روٹی لپیٹ دے۔ آپ کی خدمت تو میرا فرض ہے نا جی۔ پھر وہ عرفان کی طرف دیکھنے لگا جو سیٹ پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ کدھر سے چلنا ہے؟ یہ میرے ساتھی ہیں، راستے میں حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ اللہ رحم کرے، ویسے راستہ زیادہ دور نہیں ہے، ذرا بائیں ہاتھ چلے، جنگلات کا ریسٹ ہاؤس گاؤں کے پیچھے ہے، پہاڑی کی طرف۔ آپ نے نہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا؟ ڈاکٹر یہاں کہاں ملتا یار، پریشان ہو کر میں ادھر آ گیا ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے کار دوسری سمت میں موڑی اور پھر ہم اس راستے پر جا چڑھے جو ریسٹ ہاؤس کو جاتا تھا۔ جتنا راستہ اوپر جاتا تھا اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ ڈرائیور کو کسی جگہ کوئی دقت پیش نہ آئے۔ کئی مقامات پر راستے میں پتھروں کی سڑک ڈال دی گئی تھی تاکہ راستہ ہموار رہے۔ دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور وہ پگڈنڈی یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ کسی بڑی ہی پرفضا جگہ تک آدمی کی رہنمائی کرتی ہے۔ محمد صادق کا کتا سہما سہما سا بیٹھا تھا، شاید اسے کار کی سواری نے پریشان کر دیا تھا۔ کوئی 2.5 میل چلنے کے بعد مجھے ایک عمارت دکھائی دی جس کے گیٹ کے دائیں ہاتھ ایک لالٹین روشن تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس ہے جناب، آپ بے فکر ہو کر چلیں، اس کا چوکیدار گلاب خان میرا واقف ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی بھی ریسٹ ہاؤس میں موجود ہو، کوئی جنگلات کا افسر؟ ہاں جی، یہ تو ان کا گھر ہے، وہ جب جی چاہیں آ سکتے ہیں، بڑے عیش کرتے ہیں وہ یہاں، مرغے شرغے تو عام ہی چلتے ہیں یہاں، بھلے لوگ ہیں ویسے یہ جنگلات والے۔ کبھی کسی سے ملے ہو؟ کئی ایک سے ملا ہوں جناب، بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، 2-4 روپے مجھے بھی دے ہی جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو گلاب خان سیدھا میرے پاس چلا آتا ہے، راشن پانی انہیں میں ہی سپلائی کرتا ہوں نا۔ وہ اشارہ کر رہا تھا کہ مجھ پر بھی اس کا حق بنتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار گلاب خان بوڑھا آدمی تھا، وہ اس وقت صحن میں کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ اوے گلاب خان، صاحب جی کے لیے کمرہ کھول دو بھائی، ان کے ساتھی بیمار ہیں، راستے میں حادثہ ہو گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا یہ محکمہ جنگلات میں کام کرتے ہیں؟ نہیں بھائی،
یہ بات نہیں ہے, ہم آپ کو کرایہ دیں گے, جتنا کہو. میرا ساتھی بہت بیمار ہے, ہمارے لیے تمہیں کھانا بھی تیار کرنا ہوگا گلاب خان, ابھی تو زیادہ رات نہیں گزری. میں نے کار سے نکلتے ہوئے کہا. صادق پہلے کتے کو لے کر گاڑی سے اتر گیا تھا. گلاب خان نے مجھے غور سے دیکھا. صاحب جی, یہاں رہنے کے آپ کو 50 روپے دینا ہوں گے, کھانے کے پیسے الگ. اس کی تم فکر نہ کرو, یہ لو, یہ 100 روپے رکھ لو, ایک کمرہ کھولو اور ہمارے لیے بہترین قسم کا کھانا تیار کرو. اس نے نوٹ کو بڑے حریصانہ انداز میں پکڑا. اس کا چہرہ تمتما اٹھا. مجھے یقین تھا کہ کسی غیر سرکاری آدمی کے رہنے کا کرایہ اتنا زیادہ ہرگز نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ 10 روپے ہوگا یا حد سے حد 20 روپے, مگر وہ 50 مانگ رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ پھر بھی رعایت کر رہا ہے. مجھے اس کی بات مان لینے میں ہی عافیت نظر آتی تھی. انہوں نے عرفان کو اٹھانے میں میری مدد کی اور اسے ہم لے کر کمرے میں چلے گئے. مجھے حیرت تھی کہ ریسٹ ہاؤس کا ماحول بہت ہی شہانہ تھا. کمروں میں بڑے بڑے 2 پلنگ بچھے تھے جن پر فوم کے بستر لگا دیے گئے تھے. صوفے, کرسیاں, قالین اور عمدہ قسم کے سنگھار میزیں ہر کمرے میں موجود تھیں اور بڑے قرینے سے سجائی گئی تھیں. زیادہ زور غسل خانوں میں لگے قد آدم آئینوں پر تھا. پتہ نہیں وہاں کون لوگ آتے تھے اور کیا کرتے تھے. گلاب خان کی حالت مجھے ٹھیک ہی لگتی تھی. اس کا لباس اجلا تھا اور انداز بھی کاروباری تھا. عرفان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. اس کو میں نے بہت ٹھوک بجا کر دیکھا مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کو چوٹ کہاں لگی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے. رات کو 10 بجے کے قریب ان دونوں نے میرے لیے کھانا تیار کر دیا. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ایک مرغی تھے جن کو وہ بڑی فراخ دلی سے روسٹ کر لائے تھے اور کچھ روٹیاں, اور تو کوئی بھی چیز ان کو میسر نہیں تھی. اور وہ صحیح بہت بڑی عیاشی سمجھتے تھے کہ صاحب لوگوں کو وہ مرغ کھلاتے ہیں. عرفان تو کچھ کھا نہیں سکتا تھا. میں تنہا ہی بیٹھ کر سب کچھ چٹ کر گیا. بھوک نے مجھے پاگل کر رکھا تھا. کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے وہ دونوں میرے کمرے میں آئے تو میں نے انہیں 50 روپے اور دیے. یہ رکھ لو گلاب خان, 50 صادق کے ہیں, تم دونوں نے بہت کام کیا ہے, یہ تم لوگوں کا انعام ہے. وہ دعائیں دینے لگے. دونوں ہی بہت خوش ہو گئے تھے. صادق تو اسی وقت اپنی لالٹین اٹھا کر گاڑی کی طرف چل دیا. اسے نیچے اتار کر گلاب خان پھر میرے پاس آیا. صاحب جی, کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیں, میں حاضر ہوں. اور تم کیا کر سکتے ہو گلاب خان, کھانا مل گیا, بستر بھی تم نے دے دیے, اور بھلا مجھے کیا چاہیے. وہ میرا جواب سن کر فوراً ہی لوٹ گیا. گاڑی کے ڈیش بورڈ سے میں احتیاطاً ساری رقم نکال کر کمرے میں لے آیا تھا. میرا خیال ہے اس رقم کی مجھے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت تھی. نہ تو گلاب خان پر میرا اعتماد جمع تھا, نہ محمد صادق پر, اور گاڑی باہر تنہا کھڑی تھی. وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتے تھے. ڈیش بورڈ تک پہنچنا اور اس کا تالا کھول لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ان نوٹوں کو میں نے الماری میں دھرے کسی پرانے تھیلے میں ڈال لیا. وہ شاید گلاب خان کے بھی کسی کام کا نہیں تھا. کوئی شکاری اسے وہاں ڈال گیا تھا. شاید گلاب خان کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی تھی, ورنہ وہ وہاں نہ ہوتا. اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کو میں بڑے اطمینان سے گلے میں لٹکا سکتا تھا. اس میں تسمے ایسے ہی لگے تھے اور پھر اس میں زپ ایسی لگی تھی کہ وہ بڑے اطمینان سے بند ہو جاتی تھی. ان نوٹوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کمرہ پوری طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا. عرفان ابھی تک بے ہوش تھا, بلکہ میرا خیال ہے اس کی نیم چاہ حالت کچھ اور زیادہ خراب ہو گئی تھی. حالانکہ زخم اس کے جسم پر قطعاً کوئی نہیں لگا تھا, اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی. کچھ ہی دیر بعد میں لالٹین کی بتی نیچی کر کے نیند میں کھو گیا. میرا خیال ہے میں زیادہ دیر سو نہیں سکا کہ اچانک مجھے باہر کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی. اس کے پیچھے ایک اور انجن چیخ رہا تھا, اور وہ شاید کسی جیپ کا انجن تھا. وہ ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. کوئی بہت ہی خوفناک لمحہ میرے سر پر آن پہنچا تھا, یا شاید وہ مسافر تھے جو رات گزارنے کے لیے وہاں آئے تھے. میں نے گھڑی دیکھی تو اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا. گلاب خان نے بھی وہ آوازیں سن لی تھی. وہ برآمدے میں سویا ہوا تھا. فوراً ہی اٹھ کر وہ دروازے تک جا پہنچا. جیسے اس نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ پولیس کے کئی سپاہی اس وقت تک دیوار پھاند کر اندر آ چکے تھے. میں نے فوراً ہی پاؤں میں بوٹ پھنسائے اور ریسٹ ہاؤس کا سیاہ کمبل اوپر ڈال کر میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لیا. کندھا تھیلے پر لٹکا کر لالٹین کی بتی بجھا دی. ابھی میں دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ مجھے برآمدے میں بوٹوں کی دھمک سنائی دی. پکڑو اس کتے کو, اس کو آج میں ختم کر کے دم لوں گا. کوئی انسپیکٹر بڑے غضبناک انداز سے چیخا. برآمدہ تاریکی سے بھرا ہوا تھا. میں نے وہ آواز سنتے عقبی دروازہ کھول دیا. وہ اس وقت تک چاروں طرف پھیل چکے تھے. میرا وہ کمبل مجھے اندھیرے کا حصہ بنا رہا تھا. وہ سیدھے تیسرے کمرے کے دروازے کے سامنے جا ٹھہرے اور انہوں نے دروازہ اپنی ٹھوکر سے توڑ ڈالا. وہاں بھی بتی جل رہی تھی. میرا اندازہ کہ میرے بعد وہاں کوئی مسافر آ کر ٹھہر گیا تھا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا تھا. اس روشنی کا ایک بھالا سا مجھے ان کے سامنے بے نقاب کر گیا. مگر جیسے ہی روشنی نے میرا پردہ فاش کیا میں اچھل کر عقبی لان میں جا گرا. اس کے ساتھ ہی کئی گولیاں چلی مگر ان کی سمت کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا. میں لڑکتا ہوا دیوار تک جا پہنچا اور پیشتر اس کے کہ وہ دوبارہ نشانہ لے سکتے میں احاطے کی پچھلی دیوار پر سے کود کر آگے نکل گیا. صورتحال بہت ہی اندوناک ہو گئی تھی. وہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے. رک جاؤ تیسمار خان کی اولاد. غلام جیلانی, ہم تیرا سر چاہتے ہیں آج. یہ اس انسپیکٹر کی آواز تھی جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے کتے کی موت مار کر دم لے گا. وہ نامعلوم کیا خرافات بکتا ہوا سپاہیوں سمیت دیوار پھلانگ کر عقبی حصے میں آ گیا تھا.
सामने घना जंगल था। तारों की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे ऊपर घने दरख्तों की शाखें एक दूसरे में उलझी हुई नजर आती थीं और वो रास्ता झाड़ियों से यूं अटा था कि कदम उठाना मुश्किल हो गया था। वो जो अकबी दीवार फांदकर आगे निकले थे मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहे थे और वो इंस्पेक्टर बराबर मुझे गालियां देता चला रहा था। एक दरख्त की ओट में छुपकर मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। वो कोई 10 आदमी थे, सबके सब मुसल्लह थे। इंस्पेक्टर के पास पिस्तौल था। उसकी आवाज़ भी मुझे यही एहसास दिलाती थी और वो दो की सूरत में फैलकर आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च किसी के भी पास नहीं था। किसी सिपाही ने रेस्ट हाउस की लालटेन उठा रखी थी। वो गधा खुद ही मेरी गोली का निशाना बनने का सामान पैदा कर रहा था। मैं चाहता तो उसे वहीं ढेर कर सकता था, मगर मेरा हाथ नहीं उठा। वो महज हुक्म का पाबंद था और बस। वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मुझ पर पहली बार मारने के बाद उनके हाथ रुक गए थे। शायद वो बिला वजह गोलियां ज़ाया करने के हक में नहीं थे। फिर अचानक ही उनकी आवाज़ें बंद हो गई। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें कोई इशारा कर दिया था। उनकी खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। सिपाही ने लालटेन की बत्ती एकदम नीचे गिरा दी। मेरा ख्याल है उसने लालटेन ज़मीन पर डाल दी थी। अब रोशनी ना होने की वजह से वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। वो दम साध कर बैठ गए थे और आवाज़ों पर ध्यान दे रहे थे। जंगल के उड़ते हुए परिंदे जिनकी नींद खराब हो गई थी फिर दरख्तों पर बैठ रहे थे। गोलियों ने उन्हें रात के उस पहर बहुत बेआराम किया था। सिपाहियों को यकीन था कि मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ और वो इस बिना पर मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, मगर मैं उन्हें इतनी घनी तारीकी में कतई नहीं देख सकता था। वो हर आवाज़ पर ध्यान दे रहे थे। मैंने चाहा कि मैं दरख्त पर चढ़ जाऊँ, मगर फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। ऐसे में तो मैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता। उन सब की राइफलें एक ही बार सीधी उठकर मुझे छेड़ डालती। आखिर मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और झाड़ियों से उलझता बचता मैं पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो दरअसल जैसे खड़े थे वैसे ही मेरे पीछे भाग निकले थे, वरना वो अपने साथ कोई टॉर्च लाते, कोई रोशनी का इंतजाम करते, मुझे पकड़ने के लिए कोई लंबा जाल लेकर आते और उन्हें मुझसे ये आंख मचोली ना खेलनी पड़ती जो कई दिनों से बल्कि कई सालों से जारी थी। मैं अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि मेरे पांव तले दबते खुश्क पत्तों ने उन्हें चौकस कर दिया। उन आवाज़ों को सुनते उन्होंने एकदम मुझ पर गोली चला दी। एक नहीं, कोई 4 राइफलें चली थी। मैं अगर ज़मीन पर ना लेट जाता तो शायद मैं फिर कभी नहीं उठ सकता था। मैं उसी हालत में लेटकर फासला तय करने लगा, मगर फिर अचानक एक पत्थर मेरे हाथ में आ गया। उसे उठाकर मैंने तेजी से बाएं हाथ फेंका। वो पागलों की तरह उस आवाज़ की तरफ लपके जो उस पत्थर ने पैदा की थी। ये ज़रा सा वक्फा मेरे बहुत काम आया और मैं उठकर भागने लगा। चंद ही लम्हों में मैं बलाखेज रफ्तार से झाड़ियों और कांटों को फलांगता हुआ कोई 200 गज दूर निकल गया, मगर वो अंधेरा मेरी राह रोकता था। यहाँ तक कि मैं तारीकी में आगे बढ़ते बढ़ते एक दरख्त से बुरी तरह टकरा गया। मैं शायद अंधा हो गया था। टक्कर माथे पर लगी थी और बड़ी ही शदीद थी। चंद लम्हों तक तो मुझे कुछ सूझ ही ना सका। जैसे ही मैं संभला मैंने फिर आगे दौड़ लगा दी, मगर वो इतने पागल नहीं थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। मेरे कदमों की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था और अब वो फिर मेरे पीछे दौड़ रहे थे। अचानक ही मुझे अपने कदम रोक देने पड़े। एक हेवला सा मुझे दाएं हाथ चलता नजर आया। वो कोई सिपाही था। उसने मुझे दौड़ते हुए देख लिया था। फासला यही कोई 5-6 गज का होगा। दरमियान में 2 दरख्त थे। वो उनकी ओट में रुककर मुझ पर राइफल सीधी कर ही रहा था कि मैं एकदम जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ बकवास करते हुए गोली मेरी तरफ चला दी, मगर मैं उसी लम्हे दरख्त की ओट में जा पहुंचा था। दूसरी गोली चलाने के लिए उसने राइफल फिर लोड करनी चाहिए तो उस अरसे में मैं उस पर जा पड़ा। उसने राइफल को लाठी की तरह घुमाना चाहा, मगर मैंने उसका हाथ रोका और फौरन ही अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर डाल दिया। वो जैसे खड़ा था वैसे ही नीचे गिर गया, मगर उसकी गोली तमाम सिपाहियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। वो तेजी से उधर लपके और मेरा जो इरादा था वो मैं पूरा ना कर सका। सिर्फ उसकी राइफल और गोलियों की पेटी लेकर ही मैं वहां से भाग सका। अब मैं ज्यादा बेहतर तौर पर अपना दिफा कर सकता था। मैं 2-4 को मार कर ही मरता। पिस्तौल से वो राइफल कहीं ज्यादा बेहतर थी, मगर मेरी तकदीर उस रात मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो सिपाही जिसके पास लालटेन थी बत्ती ऊंची करके मेरे पीछे लपक रहा था और मैं उसे नजर भी आ रहा था। दूसरे भी उस रोशनी में सब कुछ देख रहे थे। उन लोगों ने फिर मुझ पर बाढ़ मारी, मगर उन गोलियों में से कोई भी मेरे हिस्से की नहीं थी। वो भी शायद थक गए थे या फिर उनकी नजर काम नहीं करती थी। कोई भी गोली निशाने पर न बैठ सकी। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। घने दरख्तों की ओट मुझे बचा रही थी और अब रास्ता ज्यादा साफ नजर आ रहा था। झाड़ियां जंगल के उस हिस्से में बहुत कम हो गई थी। अचानक मुझे सामने एक गड्ढा सा नजर आया। उसके इर्द गिर्द घनी झाड़ियां उगाई थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके अंदर जाना मौत को दावत देने के बराबर था। वो एकदम मुझ पर चढ़ाते तो मुझे वहीं कोने में घेर कर खत्म कर देते, मगर वो लोग कुछ इतनी तेजी से मेरे पीछे आ रहे थे कि मैं उस गड्ढे के अंदर जाने पर मजबूर हो गया। मालूम यह हुआ कि वो एक खो है जिसका मुंह बहुत तंग था और उसके दाएं बाएं बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी। मैंने उनकी तवज्जो हटाने के लिए फिर एक पत्थर दाएं हाथ फेंका। मुझे मालूम हुआ कि वो पत्थर कहीं बहुत दूर जाकर गिरा है। उसके गिरने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, मगर पुलिस फौरन उस तरफ मुतवज्जो हो गई और मैं तेजी से उस खो में दाखिल हो गया। अंदर की हवा गर्म थी।
رات کے پچھلے پیر جنگل میں جس سردی کا احساس ہو رہا تھا وہ اچانک کم ہو گیا۔ میں نے اس میں پہنچتے ہی ماچس جلا لی۔ وہ اندر سے خاصا کھلا غار تھا جس کے پہلے حصے میں مجھے کوئی چرند پرند نظر نہیں آیا۔ رائفل میں نے لوڈ کر لی تھی اور پستول بھی میرے ہاتھ تلے تھا، مگر مجھے ان کو چلانے کی ضرورت ابھی تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی موقع ہی ایسا نہیں آیا تھا، اور سچی بات تو یہ کہ میں ان سپاہیوں پر وار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ انسپیکٹر انہیں مسلسل آگے ہانک رہا تھا، ورنہ وہ شاید اتنی دور تک میرے پیچھے نہ آتے۔ غار میں آ کر مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں سمجھا کہ میں بدھ ہوں اور گیان دھیان کے لیے وہاں جا بیٹھا ہوں۔ سپاہی دوڑتے ہوئے میرے پیچھے لپک رہے تھے اور اب وہ ان چٹانوں تک آن پہنچے تھے۔ انسپیکٹر مسلسل مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور سپاہیوں کو اکسا رہا تھا کہ وہ میرا تعاقب جاری رکھیں۔ پتھر کی آواز نے ان کو پہاڑی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ ابھی میں دوسری تیلی جلا کر سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کھو میں تنہا نہیں ہوں۔ مجھ سے کوئی 2 گز پرے کمبل میں لپٹا ایک آدمی مجھے بڑے غور سے تیلی کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز چمک تھی۔ میں نے تیلی سامنے پڑی گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ اس نے فوراً ہی آنکھ پکڑ لی تو میں پستول تان کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ تو کون ہے بھائی اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ باہر گولی چل رہی ہے، شاید وہ تیرے پیچھے لگے ہیں۔ پر تو کون ہے اور اس کھو میں کیا کر رہا ہے؟ میں مسافر ہوں۔ یہ کوئی ہوٹل ہے تیرے لیے اور تو یہاں آرام کر رہا ہے نا؟ بڑا کرایہ دیتا ہوگا تو اس انٹر کانٹیننٹل کا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، ایک سگریٹ مجھے دے دے۔ وہ تو میں دے ہی دوں گا، پر یار تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ یہ لے، اندر اور بھی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے اندر۔ اس سے آگے یہ کھو دریا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس پہاڑی کے پیچھے دریا ہے۔ واقعی؟ ہاں، بڑی لمبی کھو ہے یہ، شاید اندر جانور بھی ہوں۔ میں آگے نہیں گیا، رات کو یہ جگہ بڑی خوفناک ہو جاتی ہے۔ پر تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی؟ کیا تو کوئی ولی اللہ ہے؟ تب میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک لمبا کرتا پہنے تھا اور اس کے تن پر کچھ نہیں تھا، صرف وہ کرتا ہی اس کا تن ڈھانپ رہا تھا۔ تجھے کیا؟ تو اپنا کام کر۔ عجیب آدمی ہے تو، میری جان پر بنی ہے۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا کام کروں۔ کیا کام کروں میں؟ کوئی کام تو ہی بتا دے۔ تو میرا پیچھا چھوڑ، اپنی فکر کر۔ وہ اندر آ گئے تو مارا جائے گا۔ کسی کو مار کر بھاگا ہے تو؟ اس نے اپنی ٹانگیں پسارتے ہوئے غار کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہ آگ بجھا دے، یہ انہیں تیرا پتہ بتا دے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی پاؤں سے وہ آگ بجھا دی۔ اب اس کی راکھی باقی رہ گئی تھی۔ کھو میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اگر ضرورت پڑے تو یہ لکڑی سلگا لینا، اس کی آگ نہیں بجھتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میں کیا کروں دوست، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تو اچھا ہے کہ شہروں اور بستیوں سے دور اس جنگل میں وقت گزارتا ہے، پر تیرا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے اسے ایک سگریٹ دے دیا۔ پولیس کے سپاہی پھر لوٹ رہے تھے۔ انسپیکٹر بہت برہم تھا، اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کھو کے اوپر ہی پھر رہے تھے اور وہ سپاہیوں کو بار بار ڈانٹ رہا تھا۔ وہ بڑا فاصلہ طے کر آئے تھے مگر ابھی تک وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تیرا نام کیا ہے یار؟ تجھے یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ تیرا سگریٹ پھر بجھ گیا ہے، لا میں سلگا دوں۔ کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تیرے پاس؟ ہے، ایک ہتھیار ہے میرے پاس، بہت زبردست ہتھیار۔ مذاق کرتا ہے تو؟ میں تیرا سگریٹ سلگا دوں؟ نہیں، روشنی باہر جاتی ہے، تجھے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سپاہی واقعی اس کھو کے سامنے پھر رہے تھے۔ اگر گھنی جھاڑیاں ان 2 چٹانوں کے بیچ نہ اگی ہوتی تو وہ بھی اس غار میں اتر آتے۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ چل، مجھے غار کا پچھلا حصہ دکھا، مجھے بہت جلدی ہے۔ نہیں، بیٹھا رہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا، چپ کا بیٹھا رہ۔ تو کمال کرتا ہے تو بھی، اب وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ نہیں، وہ شاید ادھر نہ آئے، یہ جھاڑیاں بڑی زبردست اوٹ ہیں۔ تجھے کیسے نظر آ گئی یہ کھو؟ میں بہت جھک کر چل رہا تھا کہ اچانک مجھے یہ نظر آ گئی۔ کیا تو یہاں اکیلا رہتا ہے؟ کیوں، تجھے کوئی اور بھی نظر آتا ہے کیا؟ باہر سے پولیس کے سپاہیوں کی آوازیں معدوم ہونے لگی۔ شاید وہ مایوس ہو گئے تھے یا انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا تھا۔ کچھ ہوا ضرور تھا مگر مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ غار کے اس چھوٹے سے منہ پر پہنچے بغیر باہر کی صورتحال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نے اپنا نام نہیں بتایا؟ میرا نام گلاٹی ہے، مگر فقیروں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے بھلا؟ تو بکواس نہ کر، فقیر تو بالکل نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے تو۔ مجھے بتا دے کہ تیرا پیشہ کیا ہے۔ پہلے تو بتا کہ تیرا پیشہ کیا ہے۔ میرا پیشہ قزاقی ہے۔ یہ ہتھیار دیکھ رہا ہے تو؟ یہ رائفل پولیس والوں کی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رائفل پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ بہت ہی نرم و گداز تھا، جیسے وہ کسی عورت کا ہاتھ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی محنت کا کام نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہاتھ یا تو فقیروں کے ہوتے ہیں جو مانگ کر کھاتے ہیں اور ایک تنکا بھی دوہرا نہیں کرتے، یا پھر پشتینی امیروں کے، کیونکہ انہیں بھی حکم چلانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تھیلا کیسا ہے تیرے گلے میں؟ یہ شکاریوں کا تھیلا ہے، میں اس میں سر کاٹ کاٹ کر رکھتا جاتا ہوں۔ تو بکواس کرتا ہے،
بالکل بکواس کرتا ہے تو. سروں کی فصل اتنی زیادہ نہیں ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے پیارے، اب تو ہر طرف سر ہی سر نظر آتے ہیں، بے مغز سر جن کا کوئی شمار ہی نہیں. چل تو مجھے غار کا پچھلا حصہ دکھا دے. نہیں ابھی وقت نہیں آیا، تو چپ کر کے بیٹھا رہ. تجھے بھوک تو نہیں لگی؟ بھوک تو لگی ہے پر تو کیا کر سکے گا؟ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا. اس نے فوراً ہی کسی جگہ ہاتھ مارا اور جب اندھیرے میں میرا ہاتھ ٹٹول کر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں بھنے ہوئے چنے تھے. یہ اس ہوٹل کا ناشتہ ہے، اس انٹر کناٹل کا. یہی کہا تھا نا تو نے؟ تو اچھا آدمی ہے یار، میں تجھے پسند کرنے لگا ہوں، پر تیرا یہ بنواس میری سمجھ میں نہیں آیا. ٹھہر جا، میرا خیال ہے وہ پھر لوٹ رہے ہیں. یہ آوازیں سن رہا ہے تو؟ ہاں اوئے، وہ تو شاید ادھر ہی آ رہے ہیں. اس جنگل کا چپا چپا چھان مارو، وہ ابھی باہر نہیں نکلا ہے، ادھر ہی ہے وہ نیچ ذات. اس انسپیکٹر کی آواز پھر سنائی دی. وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا. دیکھ یہ گھاس ہے نا، میں ایسے دروازے پر ڈال دیتا ہوں، تو ادھر ہی بیٹھا رہ. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اندر بچھی گھاس اکٹھی کر کے دبے پاؤں دروازے کی طرف چل دیا. کچھ ہی دیر بعد اس نے غار کا منہ پوری طرح بند کر دیا تھا. گھاس اس نے ڈھیر ساری اکٹھی کر رکھی تھی اور اب وہ اس سے نیا کام لے رہا تھا. غار کا منہ بند کر کے وہ واپس آیا تو بولا، اب تو بے فکر ہو جا، یہ گھاس انہیں اندر نہیں آنے دے گی، اس کا رنگ جھاڑیوں جیسا ہے. وہ انسپیکٹر تو پاگل ہو رہا تھا. وہ کچھ ہی دیر بعد اس چٹان کے پاس آن ٹھہرا جو غار کے دہانے پر کھڑی تھی. سپاہی بھی اس کے پاس آن پہنچے تھے. خان صاحب، اس جیلانی نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، آپ پہچانتے ہیں اسے؟ یہ کسی سپاہی کی آواز تھی. وہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا. کہاں یار، اس کو میں نے پہلے دیکھا ہوتا تو ادھر چک کھرانا بھی نہ تھا پوچھ لیتا. اور بڑے صاحب کو یہ حکم ہے کہ اسے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے. بڑے ظلم کی بات ہے خان صاحب، آج تو بڑے صاحب مارے ہی گئے تھے، کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی. ہاں وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے. اس کو دیکھو یار، ورنہ ہماری نوکری ختم ہو جائے گی. انسپیکٹر پر مایوسی طاری ہو رہی تھی اور ہم نیچے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نیا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس آدمی نے غار کے دہانے پر گھاس پھیلا کر بہت اچھا کیا تھا، ورنہ کوئی پتہ نہیں وہ کیا کرتے. ہم ان سے چند ہاتھی تو دور بیٹھے تھے.